اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا، تو ہر نبی کو صحیفے اور کتابوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے نوازا، اور نبیوں سے یہ عہد لیا کہ جب تم میں میرا محبوب آ جائے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ہے، ترک کر دینا ہے، اور میرے یار کی مدد بھی کرنی ہے اور اس پر ایمان بھی لانا ہے۔ میرے رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفوں سے نوازا اور فرمایا کہ جب تم میں میرا یار آ جائے تو ایمان بھی لانا ہے اور میرے یار کی مدد بھی کرنی ہے۔ حضرت ادریس کو اللہ تعالیٰ نے 30 صحیفے عطا فرمائے، فرمایا میرے یار آ جائے تو ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کو میرے رب نے 50 صحیفے عطا فرمائے، فرمایا میرے یار پر ایمان بھی لانا ہے اور میرے یار کی مدد بھی کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی، فرمایا میرے یار محمد آ جائے، میرا یار آ جائے، میرا ماہی آ جائے تو ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، فرمایا ایمان بھی لانا ہے جب میرا یار آ جائے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، فرمایا میرا یار آ جائے تو ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے، اپنی نبوت کی بات نہیں کرنی۔ آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء حضور سید عالم علیہ السلام کی بشارتیں بھی دیتے آئے، ساتھ میں ختم نبوت کا اعلان بھی کرتے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو نام بھی بتا دیا، فرمایا من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو آنے والا ہے اس کا آسمانوں میں نام احمد ہے اور زمین میں اس کا نام محمد ہے، وہ خاتم النبیین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب اپنے یار پر حضور سید عالم پر اپنی کتاب لا ریب ذالک الکتاب قرآن مجید نازل فرمائی تو فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ سن لو دنیا میں، اے دنیا والو سن لو، محمد تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ہاں اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہے، نبیوں پر مہر کرنے والے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین، آخری رسول، آخری پیغمبر، آخری نبی بنا کر بھیجا۔ حضور کے علاوہ جو کسی اور کو نبی مانے وہ مرتد ہے، زندیق ہے، واجب القتل ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔